یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ غافر کی آیت ہے، 24واں پارہ ہے، اس کی دوسری صورت ہے، اس کا پہلا رکوع ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے منظر میں عالم دین کا جو حافظ قرآن بھی ہو اور ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہو، اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں جن کو پروٹوکول دیا جائے گا، عزت دی جائے گی، احترام دیا جائے گا میدان حشر کے اندر۔ سنیے گا، یہ سننے کے بعد اس میں میری خواہش نہیں کہ آپ مجھے پروٹوکول دیں، اس میں میری خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص یہ خواہش رکھے کہ یہ پروٹوکول ہے میرے بیٹے کو بھی ملے، میری بیٹی کو بھی ملے، یہ خواہش رکھنی ہے۔ سنیے گا کتنا عجیب منظر ہوگا میدان حشر میں، اور عزت دیکھیں عالم دین کی اور حافظ قرآن کی۔ ہم لوگ نا ان معاملات میں بڑے پیچھے رہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے، سرسری ناظرہ پڑھا دیا، بس فارمیلٹی پوری ہو گئی، یہ میرا بچہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ گیا ہے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نا 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 نا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری یہ ہے، یہ سنیے گا، پروٹوکول بھی سنیے گا اور ذمہ داری بھی۔ فرمایا الذین یحملون العرش، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ کس کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ان کی تعداد، ان کا عدد سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا۔ فرمایا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، جب آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کو ختم کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے ندا آ رہی ہوگی کہ نافرمانی کے اندر زندگی گزارنے والے، گناہوں کی غلاظت کے اندر زندگی گزارنے والے، بدی کے رستے کے اوپر چلنے والے، قرآن پاک کو چھوڑنے والے، ان سب کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ فرمایا والملک علی ارجائہا، اس ٹائم کچھ فرشتے کھڑے ہوں گے، یہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، یہ 8 فرشتے ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے سب سے افضل ترین فرشتے یہ 8 فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جن کو خاص قرب نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ پھر ان فرشتوں میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، جو افضل الملائکہ ہیں، وہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ کیوں کہ ان کا انتخاب ہوا ہے وحی کے لیے، وحی پہنچانے کے لیے، تاکہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ دلوں کے اوپر اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ فرمایا انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا، وہ کر کیا رہیں گے، ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ پہلی ذمہ داری یسبحون بحمد ربہم، وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے، کن کے لیے دعا کریں گے؟ جو صاحب ایمان ہوں گے، جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں مولا اس تسبیح کا معاوضہ چاہیے، اس تسبیح کا عوض چاہیے۔ اللہ پوچھے گا اس تسبیح کا معاوضہ کیا چاہیے؟ یہ عرض کریں کہ مولا روح زمین پر جو بھی تیری توحید کے اوپر ایمان رکھتا ہے، تیرے سارے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور تیرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، مولا ہمارا معاوضہ یہ ہے کہ ان سب کو معاف کر دے۔ اللہ، کتنا ہم نے کبھی یہ معاوضہ مانگا اللہ سے؟ مجھے آپ بتائیں، ہم نے کبھی ہماری روٹین کے اندر ہو کہ آج میں نماز پڑھنے آیا ہوں، مولا میری نماز کا معاوضہ یہ ہے کہ حضور کی امت کی بخشش فرما دے، حضور کی امت کو معاف کر دے، حضور کی امت کے لیے دعا کی؟ جو کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ کتنی ذمہ داریاں ہوگی؟ 2 ذمہ داری۔ آگے چلیں، وہ کہیں گے مولا ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اور فرمایا فاغفر للذین تابوا، ان کو بھی معاف کر دے جو توبہ کرتے رہتے ہیں، توبہ کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج کی رات توبہ کی رات ہے، ماہ رمضان المبارک کی ہر رات توبہ کی رات ہے۔ آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟
قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ ہونا، قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگ ہو جانا۔ مطلب کیا ہے؟ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ روح زمین پر اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اس کی رحمتوں کا اتنی کثیر تعداد میں نزول ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اگر ایسی رات بھی غفلت میں گزار دی جائے، گھروں کے اندر سو کر گزار دی جائے، پھر کیا فائدہ ہے؟ یہ راتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی؟ فرمایا اگر کسی ہر رات نہیں جاگ سکتے، ایک رات تو آ جاؤ اللہ کے حضور، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ فرمایا للذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں مولا ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ اگلا پروٹوکول، اب پروٹوکول شروع ہو رہا ہے۔ عرض کریں کہ مولا ان کو بھی معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، جو تیرے دین کا علم رکھنے والے ہیں اور علم رکھنے کے بعد اس دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، علماء کو بھی معاف کر دے، عالم دین کو بھی معاف کر دے۔ دعا کریں کہ مولا وقیہم عذاب الجحیم، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا ہو گئی۔ اب پروٹوکول شروع ہو رہا ہے۔ پروٹوکول پہلا، ربنا وادخلہم جنات عدن، مولا ان علماء دین کو اپنی جنت میں داخل کر دے۔ پہلا پروٹوکول عالم دین کے لیے، اس کے جنت میں داخلے کے لیے دعا کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش رحمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ دوسرا پروٹوکول سنیں، صرف عالم دین جائے گا؟ عرض کریں گے مولا یہ عالم ہے نا، اس کے والدین جنہوں نے اس کو عالم بنوایا ہے، جنہوں نے اس کو دین کے لیے وقف کیا تھا، جنہوں نے اس کو دینی مدرسے کے اندر ڈالا تھا، دینی کلاس میں داخلہ کروایا تھا، عرض کریں گے مولا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، عالم دین کو بھی جنت میں داخل کر دے اور اس کے والدین کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اگلا پروٹوکول، کتنے پروٹوکول ہو گئے؟ 2۔ پہلا خود عالم دین، دوسرا پروٹوکول عالم دین کے والدین۔ ہم عالم دین کو پروٹوکول دیتے ہوئے نا حیا کرتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیں گے، اس کو عزت دیں گے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تیسرا پروٹوکول سنیں، عرض کریں کہ مولا عالم دین کی جن کے ساتھ شادی ہوئی ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اس کی جو بیوی ہے اس کو بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ اب آپ سننے والے ہیں، آپ کے ذہنوں میں اعتراض آیا، عالم دین بھی چلا گیا، اس کے والدین بھی چلے گئے، اس کی بیوی بھی چلی گئی ساتھ، تو ہم کس کھاتے میں آ گئے؟ ہم کہاں پہ بیٹھیں گے؟ نہ نہ نہ، اللہ کی رحمت اتنی تنگ نہیں ہے۔ فرمایا جب عالم دین کا والدین جو ہے، اس کے والدین وہ جنت میں جا رہے ہیں، اس کی بیوی جنت میں جا رہی ہے، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّاتِهِمْ، اس کی اولاد بھی، اور اس کے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے، جو اس کے ساتھ بیٹھ کے دین سیکھتے تھے، مولا اس کی اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دے، اس کے دوستوں کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ادھر سے آواز آئے گی، یہ دعا کر رہے ہیں، ادھر سے دعا کی قبولیت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، تم نے یہ دعا کی نا کہ میں عالم دین کو بخش دوں، میں عالم دین کے والدین کو بخش دوں، میں عالم دین کی ازواج کو، بیوی کو بخش دوں، میں عالم دین کی اولاد کو بخش دوں، میں عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والے جو دین کی باتیں سنتے تھے خوش نصیب ہیں۔ میں نے جمعے کو بھی ان لوگوں کو سلوٹ کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، جو صبح نماز فجر کے بعد جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نیند کا غلبہ، اس ٹائم نماز فجر پڑھنے کے بعد سحری کے ٹائم کے اٹھے ہوئے ہیں، نیند کو قربان کر کے آدھا گھنٹہ، کبھی 40 منٹ، کبھی 45 منٹ، کبھی 50 منٹ، پورے 30 پاروں کا انہوں نے خلاصہ سنا ہے۔ میرا دونوں ہاتھوں سے ان کو سلوٹ ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا میدان حشر ہو تو ملائکہ بھی ان کو سلوٹ کر رہے ہوں۔ کس وجہ سے سلوٹ کر رہے ہوں؟ کہ انہوں نے قرآن کو عزت دی، انہوں نے قرآن کا احترام، قرآن کی خاطر اپنی نیند قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا قرآن کی خاطر چھوڑی تھی نیند، قرآن خود آ جائے گا، مولا میری خاطر یہ بیٹھتے تھے، میری خاطر صبح کو جاگتے تھے، میری خاطر عالم دین کی بات سنتے تھے، مولا یہ انہوں نے دنیا کے اندر مجھے عزت دی، آج میں تیری بارگاہ میں ان سب کی شفاعت کر رہا ہوں، ان کو بھی تو ویسے ہی عزتیں عطا فرما دے۔ اللہ
قبولیت سنیں، فرمایا والدین بھی چلے گئے، بیوی بھی چلی گئی، اس کے ساتھ اس کی آل اولاد بھی چلی گئی، اس کے ساتھ اس کے دوست بھی چلے گئے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے، اس کی محفل میں بیٹھنے والے۔ اللہ فرمائے گا یہ سارا کچھ مانگا ہے، وقیہم السیئات، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، جس کی بخشش کے لیے تم نے دعا کی ہے میں نے سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ کر لیا ہے، حفاظت فرما دی ہے۔ اور فرمایا وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا فرمایا جس کو اس دن اللہ کی رحمت کا سایہ ملے گا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہی شخص حقیقت میں کامیاب ہے۔ یہ پہلی آیت ہے پروٹوکول، 2 آیتیں اور سناتا ہوں اس کے بعد بات اینڈ کریں گے۔ آپ ماشاءاللہ نماز عشاء کے بعد کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز عشاء کے ساتھ۔ دوسرا پروٹوکول، اگر آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہو، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کی روشنی سے کروں، آیت پڑھ کے سناؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، اور ہم میں سے الحمدللہ کچھ اور خواہش ہو نہ ہو، یہ تڑپ ضرور ہے کہ کب آنکھ لگے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو، یہ تڑپ ضرور ہے۔ اس کی گواہی تو غیر بھی دیتے ہیں، غیر مسلم بھی دیتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی تڑپ ہو نہ ہو، پر ایک تڑپ ضرور ہے کہ والضحیٰ کا مکھڑا نظر آ جائے، واللیل اذا سجا والی کالی کالی زلفیں نظر آ جائیں، ما ودعک ربک وما قلی والی بابرکت صحبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اگر آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شوق ہے، یہ یقیناً ہے، تو قرآن فرماتا ہے عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، عالم دین کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اس نیت سے بیٹھو کہ عالم دین کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں، دین کی خاطر بیٹھ رہا ہوں۔ کوئی شکل و صورت ہماری، کوئی شکل و صورت، کوئی قد بت، کوئی قد بت نہیں، کوئی عہدہ، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب، کوئی منصب نہیں، کوئی وزارت، کوئی وزارت، کوئی سائڈوں پہ ہمارے سیکیورٹی گارڈ نہیں کھڑے جن کے ڈر سے آپ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، کوئی اور شے، مال و دولت میں نے آپ کو دی، پیسہ میں نے آپ کو دیا، کچھ نہیں۔ کس کی خاطر آپ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہاں سے اٹھا کے ممبر پہ بٹھایا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ دین مصطفیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ دین نے ایسے ایسے لوگوں کو اس لیے دی جن کی شکل و صورت تک نہ تھی، ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا، فرمایا جو دین کا غلام بن گیا ساری دنیا اس کی غلام بن گئی ہے۔ کائنات نے منظر دیکھا جس کو تپتے ریت پہ، تپتے صحرا پہ لٹایا گیا، جس کے سینوں کے اوپر پتھر باندھے گئے، جس کو طنزیہ انداز میں بلایا جاتا تھا، انت حبشیون، تو حبشی ہے، تو کالا غلام ہے۔ وہ سارے جو تانے دیتے تھے فتح مکہ کے موقع پہ نیچے کھڑے تھے، جس کو کالا کہتے تھے، حبشی کہتے تھے، وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک ہی اعلان کر رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں پہ پھر شاعر نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں، ساری عزتیں ان کو ملی صرف اس وجہ سے کہ وہ حقیقی مسلمان تھے۔ فرمایا تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے ان کے قدموں میں تخت کسرا رکھ دیا، تخت ایران رکھ دیا، تخت رومی رکھ دیا، ہر قسم کا تخت ان کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ کیوں؟ وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ نشاور ہو چکے تھے۔ اب قرآن کی آیت سن لیں، اگر شوق ہے جمعے کے روز ٹائم پہ آئیں کہ عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے تاکہ حضور کا دیدار نصیب ہو، کہیں پتہ چلا ہے دین کی بات اور یہ پہنچ جائیں، اس کی خاطر نہیں، کس کی خاطر؟ کہ دین سیکھیں گے، حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب سنیے سورہ کہف، کیا ایمان افروز آیت ہے، کیا ایمان افروز، قربان جائیں، قربان جائیں۔ اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ، اے حبیب آپ اپنے آپ کو وہاں پہ لے جائیں، وہاں پہ بٹھائیں، وہاں پہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ کہاں پہ بٹھائیں، کہاں پہ روک کے رکھیں، کہاں پہ مصطفیٰ کریم حاضر ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ کس مجلس کے لیے حکم دے رہا ہے؟ فرمایا مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فرمایا جن کی صبح بھی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا، رسول اللہ نے یہ فرمایا، اور جن کی شام بھی اس حالت میں ہوتی ہے کہ زبان پہ یہ ترانہ ہوتا ہے، قال اللہ قال رسول اللہ، قال اللہ قال رسول اللہ۔ اے حبیب جو صبح و شام
جو صبح اٹھتے ہیں نماز فجر کے بعد بھی درس میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، عصر کے ٹائم بھی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، نماز تراویح کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے کس کو؟ اپنے حبیب کو فرمایا حبیب ساری مجلسیں چھوڑ دیں، ان کی مجلس میں لے جایا کریں۔ یہ آپ کی بات کرتے ہیں، کرنا کیا وہاں پہ بیٹھ کے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا حبیب آپ نے صرف یہ کرنا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، بس آپ نے اپنی نگاہ کا فیض ان علماء دین کو عطا کرنا ہے۔ مجھے آپ بتائیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام علم دین کی مجلس میں آئیں گے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے اوپر کرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ ان کے لیے سارے پردے اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے؟ دین کی مجلس میں آنے کا سب سے بڑا صلہ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ وہاں آنے کی وجہ سے حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا، ذہنوں کے اندر سوال پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ ذہنوں کے اندر جواب یہ پیدا ہوا ہوگا سوال کہ مولا ہم عالم دین کی مجلس میں کیسے بیٹھیں؟ دائیں بائیں دیکھیں، آپس میں باتیں کریں یا اپنی توجہات میں بیٹھیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جب بھی عالم دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھنا ہے، اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ہے۔ جب چہرے کی طرف دیکھو گے، فرمایا جب چہرے کی طرف دیکھو گے تو جان لینا یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، جو چہرے کی طرف دیکھنے والا ہوگا عالم دین کی طرف، اللہ نے فرمایا میں اس کو اپنی رضا عطا فرما دوں گا۔ ترجمہ اٹھا کے دیکھو، کوئی تفصیل نہیں کر۔ اگلی بات سننے والی ہے، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اگر عالم دین کی مجلس کو چھوڑ دیا، اس کی معیت کو چھوڑ دیا، اس کی محفل کو چھوڑ دیا، اس کی صحبت کو چھوڑ دیا، اس کی بات جو وہ دین کی بات کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا، تو فرمایا پھر سزا کے لیے تیار رہو۔ سزا کیا ہے؟ فرمایا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِي، میں ان کے دل کو اپنے ذکر سے دور کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یہ کیسے؟ یہ آپ خود دیکھیں، ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، عالم دین کی مجلس میں بیٹھے دین کی بات سن رہے ہیں نا، یہ سارے کا سارا ٹائم کس کے اندر گزر رہا ہے؟ اللہ کے ذکر میں گزر رہا ہے، اللہ کے ذکر۔ تو لہٰذا ایک اور بات بھی سنو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اب حدیث پاک سے بھی دلیل دیتا ہوں کہ جہاں دین کی بات ہوتی ہے وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ آپ مسجد کے اندر تشریف لائے، دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک مجلس میں بیٹھ کے لوگ کہہ رہے تھے اللہ اللہ اللہ، ذکر کر رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ حضور ان کے پاس آئے، فرمایا اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی والا کام کر رہے ہیں۔ ایک مجلس مسجد نبوی کے دوسرے کونے میں ہو رہی تھی، وہاں پتہ لوگ کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو؟ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں بیٹھ گئے۔ کس مجلس میں بیٹھے؟ یہاں دین کی بات ہو رہی تھی۔ بعد میں پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ادھر نہیں بیٹھے، ادھر آ کے بیٹھے ہیں، ذکر والی مجلس چھوڑ کے علم دین جہاں پڑھایا جا رہا تھا وہاں بیٹھے ہیں۔ فرمایا وہ جو ذکر کر رہے تھے وہ بھی اچھا ہے، اللہ ان کو صلہ دے گا، جزائے خیر عطا فرمائے گا، لیکن یہ جو دین کی بات کر رہے تھے یہ وہ کام کر رہے تھے جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا کبھی بھی جہاں بھی آپ کو دین کی مجلس ملے نا، محفل ملے، اس کے اندر ضرور حاضر ہو، کبھی غائب نہ ہو، کبھی ابسنٹ نہ ہو۔ ہم ہر شے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، اس کے لیے بھی ٹائم نکال لیں۔ آخری مسئلہ سن لیں، اس دنیا کے اندر قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا سب سے افضل ہے، دیکھ کے پڑھنا سب سے افضل ہے۔ ان مقامات کے علاوہ یہاں پہ زبانی پڑھنا ضروری ہے، جیسے نماز کے اندر زبانی پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ان مقامات کے علاوہ، ان مقامات میں بغیر قرآن کریم دیکھے پڑھنا افضل اور اعلیٰ ہے اور فرض اور واجب ہے۔ لیکن جن مقامات میں اختیار ہو کہ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ دیکھ کے پڑھنا افضل ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں زبانی کہ مجھے یہ سورت، یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں، تو پھر وہاں پہ دیکھنے کی بنسبت زبانی پڑھنا افضل ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اس دنیا کے اندر دیکھ کر پڑھنا افضل ہے اور آخرت میں زبانی پڑھنا افضل ہوگا۔
آخرت میں زبانی پڑھنا افضل ہوگا۔ اس دن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سب کو سامنے کھڑا کرے گا، صرف حافظ قرآن کو نہیں، سارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جن کے پاس جو بھی صورتیں ہوں گی، 2 ہوں گی، 3 ہوں گی، 4 ہوں گی، وہ بھی حافظوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 5 ہوں گی وہ بھی حافظوں کی لائن میں، اور جو پورے کے پورے حافظ ہوں گے وہ بھی انہی کی لائن میں کھڑے ہوں گے سارے۔ وہاں اعلان ہوگا اقرا ورتقی ورتل، اب جو تمہارے سینے کے اندر قرآن پاک ہے اس کو پڑھتے چلے جاؤ۔ دروازے کھول دیے جائیں گے جنت کے، حافظوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کی لائن بھی جنت کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے جن کے سینوں کے اندر قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ صورتیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو صورتیں سینے کے اندر محفوظ ہیں نا، ایسے کریں کہ ان کا تلفظ بڑا اعلیٰ ہو، ادائیگی بڑی عالیہ، زبر زیر پیش مد حرکات بالکل صحیح ہوں۔ جہاں ساکن پڑھنا ہے ساکن پڑھیں، جہاں پہ مشدد پڑھنا ہے مشدد پڑھیں، جہاں پہ مد کرنی ہے مد کریں۔ یہ صرف پڑھنے سے نہیں آئے گا، یہ سیکھنے اور سکھانے سے آئے گا۔ سارے کھڑے ہوں گے، اللہ ان سے فرمائے گا جو تمہارے پاس قرآن پاک کا حصہ ہے پڑھتے چلے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ۔ جہاں پہ تمہاری زبان تلاوت قرآن سے خاموش ہو جائے وہی جنت کے اندر تمہارا مقام ہوگا۔ اب جس کو جتنی صورتیں زیادہ یاد ہوں گی، جتنا حصہ زیادہ یاد ہوگا، اسی قدر وہ جنت کے اوپر اعلیٰ مقام پہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اور جس کو پورا قرآن پاک یاد ہوگا، پورا، جانتے ہو وہ کہاں پہ ہوگا؟ پورا قرآن پاک وہ پڑھے گا الحمدللہ پہ۔ سورہ آل عمران آ گئی، سورہ نساء آ گئی، صورتیں آتی چلی گئی، سورہ فلق آ گئی، قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس آ گئی۔ جب وہ پڑھے گا من الجنت والناس، جانتے ہو یہ کہاں پہ ختم ہوگی؟ من الجنت والناس، وہاں پہ ختم ہوگی جہاں پہ مصطفیٰ کا مقام ہوگا۔ اور وہ مصطفیٰ کے مقام پہ برابری پہ نہیں، بلکہ وہاں پہ جب پہنچے گا تو اس کو جنت کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری عطا فرما دی جائے گی۔ اللہ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیہ وآلہ۔ حضرت حسان ابن ثابت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جب نظر چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی، اللہ اکبر، نورانی مکھڑے پہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا حسن کبھی حسان کی آنکھ نے کسی کے پاس دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایسے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کا مالک کوئی بھی ذات نہیں دیکھی ہے۔ فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، جس طرح میں نے مصطفیٰ کو بے عیب دیکھا ہے، کائنات کے اندر کسی کو بے عیب نہیں دیکھا۔ ایسے لگتا ہے قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بنایا جیسے وہ چاہتے تھے۔ آج کی رات یہ پیغام دیتی ہے کہ قرآن کے ساتھ بھی تعلق کو پختہ کریں، اور صاحب قرآن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط کریں، تاکہ جب ہم دیکھیں بے ساختہ ایسا وقت آئے، ایسا کرم ہو کہ سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک ہو، وہاں ہماری بھی زبان بے ساختہ بول اٹھے سبحان اللہ ما اجملہ کا، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ ہر شخص اپنے اپنے نام کو مہر علی رحمہ اللہ کی جگہ پہ جوڑ دے۔ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہونی چاہیے، ہم بھی کہیں سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے محمد علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے فلاں کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات اس بابرکت محفل پاک کے صدقے، قرآن کریم کے صدقے ہمارا تعلق قرآن پاک کے ساتھ بھی مضبوط کرے، اور ہمارے تعلق کو صاحب قرآن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی مضبوط کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی قدر اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اس کی وحدانیت کی قدر کرنے کا حق ہے۔